وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میرے دوستو، آج کا درس حدیث تیمم سے متعلق ہے۔ تیمم کے بارے میں آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جب پانی موجود نہ ہو یا پھر انسان اتنا معذور ہو کہ پانی کو استعمال نہ کر سکتا ہو، شدید بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کر دی ہے کہ اگر پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی، یا پھر کہیں سفر میں ہے، صحرا میں ہے، دشمن کی قید میں ہے، پانی تک رسائی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہر حال میں، تو اس صورت میں فرمایا کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جامع صحیح بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقیہ انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1 فرمایا کہ اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، الفاظ کم مفہوم زیادہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، یعنی میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر موجود ہوگا، اللہ وہیں بیٹھے اس کے ایوانوں میں لرزہ برپا کر دے، اتنا رعب۔ تیسرے نمبر پر فرمایا احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، سابقہ امتوں میں ایسا نہیں، فتح حاصل کی ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی ہے، حق اور باطل کی، مال غنیمت دشمن کا مال استعمال نہیں کر سکتا، اس امت کے لیے حلال کیا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک کر دیا گیا، پوری زمین۔ سابقہ امتوں میں صرف اور صرف معبد عبادت خانے میں عبادت ہوتی تھی، اس کے باہر نہیں۔ 5ویں نمبر پر فرمایا وختم بی النبیون، انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ میرے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین۔ 6 نمبر پر فرمایا وارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوقات کے لیے، سارے زمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے تاج نبوت اور سرفرازی عطا فرمائی۔ ان میں سے چوتھے نمبر پر ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ یہاں سے فقہاء اکرام نے تیمم کو اخذ کیا، پوری زمین کو پاک کیا گیا۔ کیا مطلب کہ پاکیزہ مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم کے کب فرض ہوا، کس صورتحال میں فرض ہوا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے جہاں سے صدیقی خاندان کی عظمت کھلا کے واضح ہوتی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تیمم اس صورت میں ہے کہ جب انسان وضو نہیں کر سکتا، پانی کے استعمال نہیں کر سکتا۔ گزشتہ درس میں سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 6 کے ذیل میں وضو اور غسل یعنی طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ، دونوں کے فرائض اور سنتوں کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ جو تیمم ہے اس کے اندر 2 فرائض ہیں، 2 فرض کہہ لیں، 2 رکن کہہ لیں۔ پہلا فرض ہے یا پہلا رکن ہے نیت، کہ انسان کی نیت ہو کہ پانی کو میں باوجود استعمال نہیں کر سکتا یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں، نیت۔ نمبر 2 اس کے اندر 2 ضربیں ہوتی ہیں اور وہی تیمم کا طریقہ ہے۔ 2 ضربوں کا مطلب کیا ہے کہ پاکیزہ صاف ستھری مٹی یا مٹی کی جنس سے، یعنی جس میں ظاہری طور پر کوئی نجاست نہ ہو، انسانی یا جانوروں کا فضلہ اس کے اندر موجود نہ ہو، تو صاف ستھری جگہ پر انسان جا رہے سواری پر، نماز عین گزر رہی ہے، وقت نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ پاکیزہ زمین کے اوپر 2 ضربیں لگانی۔ پہلی ضرب یعنی دونوں ہاتھوں کو یوں مٹی کے اوپر مارنا ہے، مٹی کے اوپر لگا کے نیچے، اور پھر ان کو ایسے جھاڑنا ہے۔ مٹی منہ پہ بننا مقصد نہیں ہے، جھاڑ کے پھر اپنے پورے منہ کو ایسے لپیٹنا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے، بھر کے نہیں، بس پورے منہ کو ایسے ایک دفعہ پھیر لینا، جیسے ہم مسح کرتے ہیں چاروں کناروں۔ ایک ضرب ہوگی، اس کے بعد پھر دوسری ضرب، دوسری دفعہ پھر زمین کے اوپر مارنا، پھر جھاڑنا ہاتھوں کو۔ پہلے بائیں ہاتھ کے ذریعے سے دائیں بازو کو پورا لپیٹنا ہے کونیوں کے ساتھ، پہلے نیچے سے لے کے جانے، بعد میں اوپر سے لے کے آنے۔ یہ پھر اسی طرح سے دائیں ہاتھ کو یوں لے کے جانا ہے بائیں بازو کے اوپر پورا کونی سمیت، پھر اوپر سے لے کے آنا ہے، یہ ختم کر۔ بس صرف اور صرف تیمم کے اندر یہ 2 ضربیں ہیں۔ اس طرح سے جو ہے تیمم
یہ ہو جاتا ہے۔ اس کی سنتیں بھی ہیں، جس طرح سے وضو کی سنتیں ہیں بسم اللہ پڑھنا، اسی طرح سے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی طرف سے مٹی کے اوپر مارنا، یعنی ایسے الٹے ہاتھ نہیں مارنے بلکہ سیدھے ہاتھ مارنے۔ اس طرح سے دونوں ہاتھ مٹی پر رکھنے کے بعد جو ہے وہ آگے کو کھینچنا، مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ جھڑ جائیں۔ پھر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا، یہ بھی اسی طرح سے ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کشادہ کرنا تاکہ انگلیوں کے اندر مٹی نہ رہ جائے اور وہ منہ پہ نہ لگے۔ یہ اس کی جو ہے وہ سنتیں ہیں۔ اسی طرح سے ترتیب کا خیال رکھنا، پے در پہ کرنا، یعنی یہ نہیں کہ پہلے بازوؤں کو مسح کر لیا بعد میں منہ کے اوپر مسح کر لیا۔ تو تیمم کو ہر وہ چیز توڑ دیتی ہے جو کہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ہوا کا خارج ہونا، اس سے تیمم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور لیکن اس میں اس کے جو نواقص ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت انسان کو مل جائے تو اس وقت تیمم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وضو ہی جو ہے یہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے فرائض اور سنتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو چھٹی آیت ہے جس کا میں آپ کے سامنے ریفرنس رکھ رہا ہوں سورۃ المائدہ کی، جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ صعیداً طیباً فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، دو فرائض ہو گئے، بوجوہکم چہروں کا مسح کرنا، وایدیکم فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اسی مٹی سے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے نا اللہ وہ بہت دلچسپ ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں، ما جعل اللہ علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ سختی کرتے تو اللہ کہتے بھائی جاؤ دشمن سے جنگ کرو، زمین کھودو، جہاں سے مرضی پانی لے کے آؤ، نہیں تو میری ہاں تمہاری عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ اللہ نے آسانی فرمائی، فرمایا کہ اللہ تم پر حرج نہیں، کوئی تکلیف نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ انسان یہ سوال کرتا ہے کہ مٹی سے تو بندہ گندا ہوتا ہے، مٹی سے پاک کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ پاکی وہ پاکی ہے جس کو ہم پاکی کہیں۔ تم اپنی عقل سے جس چیز کو مرضی پاک کہو ہمارے نزدیک وہ ناپاک ہو سکتی ہے، جس کو تم ناپاک ہو ہمارے نزدیک وہ پاک ہو سکتی ہے، جس کو تم پاک ہو ہمارے نزدیک ناپاک ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس طرح سے تمہیں پاک کرنا ہے، لیطہرکم، اصل پاکی اندر کی ہے کہ میں اپنے اللہ کو خوش کروں گا اس نماز کے ذریعے سے، اس کے لیے میں نے پاک ہونا ہے۔ وہ پاک پانی سے نہیں تو اللہ مٹی سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اوکے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔